بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشد عارف حمید بھٹی، لاہور پاکستان سے مختلف خبریں اور ان کے تجزیوں کے ساتھ۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر کر ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایران کا نقصان کرانے کے بعد، لیکن جو اسرائیل میں ایرانی میزائل اور ڈرون نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا، جس طرح وہاں تباہی ڈالی، یہاں تک کہ نیتن یاہو کا بھی یہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ لگتا ہے ٹرمپ اس میں اپنے جھوٹے دعوے تو کر رہا ہے، اس نے ایران کو ختم کر دیا، لیکن ایران کی جوابی کارروائیوں پر اب امریکہ کے تھنک ٹینک بارہا دفعہ اظہار کر چکے ہیں۔ نیو یارک ٹائم ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، وال اسٹریٹ ہو، رائٹر ہو، اور جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے، کہ اب امریکہ کو ٹرمپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ یہ بھی بات اب کنفرم ہو گئی ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے ایران پر حملے سے پہلے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کی اسیسمنٹ ایران کے بارے میں غلط ہے، وہ آپ کو اسے فتح نہیں کر پاؤ گے۔ یہاں تک کہ گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں امریکہ نے B-2 سے بھاری بمباری کی، جہاں ان کے آئل کے ذخائر ہیں، جسے 80 سے 90% دوسرے ملک میں اس کی سپلائی کی جاتی ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن امریکہ کے اسرائیل پر جو ایران کے جوابی حملوں کے بعد اس وقت خوف کی علامت بن چکا ہے اسرائیل۔ اس دوران اسلامی ممالک میں، یعنی کہ ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عرب ہو، مصر ہو، UAE ہو، ابوظہبی ہو، دیگر ہو، وہاں کچھ ایسے حملے کیے جا رہے ہیں جس سے ایران لا تلخی کا اظہار کر رہا ہے، اور شبہ ہے بعض انٹرنیشنل عالمی امور کے ایکسپرٹ کا کہ امریکہ خود کراتا تاکہ اسلامی ممالک لڑے۔ اسی سلسلے میں رشیا اور چین کے صدر پیوٹن سے لے کے ان کے وزیر خارجہ چین کے، انہوں نے ایران اور اسلامی ممالک میں بات کی اور جنگ رکوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری دفعہ ناظرین، گزشتہ روز جو چند روز قبل بعض دعوے یہ کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں ڈرون حملے کیے گئے۔ یاد رکھیں کہ عرصہ دراز سے افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور جس کے بھارت کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے۔ گزشتہ روز پاکستان نے بڑی تعداد مرکز ہار پر جوابی حملے کیے، اور ملا بیت اللہ کے اور جہاں اسلحہ سپلائی ہوتا تھا، ٹریننگ دی جاتی تھی، وہاں بمباری کی، اور بڑے نقصان کا اطلاعات ہے، جس پر وہ وہاں سے دہشت گرد بھاگ گئے۔ یاد رکھیں کہ چند روز قبل چین نے تصفیہ کرانے کی کوشش کی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی ممالک لڑے، اور اس پر روکنے کی کوشش کی، کیونکہ یاد رکھیں کہ چین نے گوادر میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے۔ کیا افغانستان کی سرزمین بھارت کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کا استعمال ہو رہا ہے؟ پچھلے چند دنوں سے، ہفتوں سے پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے، لیکن دہشت گردی کی وارداتیں اور خصوصاً ڈرون حملوں کی تانے بانے بھی وہی سے مل رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کئی دعوے کیے کہ ایران کی سپریم کمانڈر خامنائی شہید ہو گیا، ان کی پہلی ٹیئر کی آرمی، پاسداران انقلاب، سائنسدان اور تمام پولیٹیشین ختم ہو گیا، لیکن ان کے سسٹم نے خامنائی نے شہادت سے پہلے اس طرح بنا دیا کہ ایران جس طرح جوابی کارروائی پڑ رہا ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کو خود امریکہ میں سخت تنقید کا سامنا ہے، اس کے سینیٹر ہو، امریکن میڈیا ہو، ان کے بڑے اخبارات ہو، ان کے عالمی امور کے ایکسپرٹ ہو، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی یاری میں یا کسی بلیک میلنگ میں امریکہ کو ایسی جنگ میں دھکیل دیا اب جہاں سے امریکہ نکلنا چاہ رہا، اور 16-17 دن ہو گئے ہیں، نہیں ہو رہا۔ اور جب ہی ایران کی طرف سے، پاسدار انقلاب کی طرف سے، ان کے شنگجانی کی طرف سے حملے کیے جاتے ہیں، تو اسرائیل اس وقت خوف کی علامت بن چکا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایران میں بڑا ہی نقصان ہونے کے باوجود
जैसे ही उनके सुप्रीम कमांडर के बेटे हामनाई के बेटे मुश्तबा या उनकी दीगर सदर, उनके दीगर लीडरशिप आती है तो लाखों की तादाद में लोग बाहर निकल आते हैं और उन्होंने कहते हैं कि रजीम चेंज की अमेरिका की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हामनाई, आयतुल्लाह हामनाई के बेटे जो नए सुप्रीम कमांडर है मुश्तबा हामनाई ने कहा कि मैंने अपने पूरे ख़ानदान को इस जंग में खोया है। हमारी जजीरों पर हमला किया जा रहा है, हमारी स्कूल की बच्चियों पर हमला किया गया जिसमें 168 के करीब बच्चियों की शहादत हुई, जिस पर पूरी दुनिया ने और अमेरिका में खुद ट्रंप पर एहतजाज हुआ कि कभी स्कूल की मासूम कलियों पर 7 साल से 12 साल की बच्चियों पर इस तरह हमला नहीं हुआ। अब नाज़रीन, ईरान ने कहा है कि हम उस वक़्त तक हमले जारी रखेंगे जब तक पूरी दुनिया अब ये गारंटी ना दे, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, हमारे नुकसानात पूरे ना किए जाए। एक इंटरनेशनल सतह पर जिस तरह दीगर ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ अला ईरान की कानूनी और आइनी हैसियत दुनिया में मानी की जाए, उन्हें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए और ये गारंटी दी जाए कि अमेरिका और इसराइल मिलकर आइंदा ईरान पर हमला नहीं करेंगे, ये हमले का निज़ाम हम रहेगा। याद रखें कि इस ईरान के जवाबी हमलों के बाद जो उन्होंने मिसाइल दागे थे, जो उन्होंने ड्रोन डाले थे, उससे इसराइल का दफाई निज़ाम, उसका रडार सिस्टम बिल्कुल नकारा और नाकाम हो गया है, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से किए जाने वाले मिसाइल और ड्रोन अब इसराइल में गिर के अपने खदाब पूरा कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने वादा किया है कि अमेरिका इसराइल के साथ खलीजी ममालिक को पर जंग के लिए साजिशें कर रहा है। सऊदी अरब, कुवैत और दीगर ऐसे मकामात पर हमले किए गए मुसाद की तरफ से ईरानी मीडिया के मुताबिक कि पाक मुसलमान को लड़ाया जाए, जबकि ईरान ने वादा किया कि हम सिर्फ ना हमने पब्लिक मकामात किए, लेकिन जिस एयर बेस पर खलीजी ममालिक की रीफ्यूलिंग के सिलसिले में उधर से रीफ्यूलिंग करके ईरान पर हमला किया जाता है, उन्हीं जगहों पर जवाबी हमले किए जाते हैं। और इस सिलसिले में ईरानी मीडिया है कि 9 से 11 जहाज़ उन्होंने गिरा दिए, जिसमें सऊदी अरब के जहाज़ गिरने, सऊदी अरब में अमेरिकन जहाज़ गिरने के सवालात भी अब डोनाल्ड ट्रंप पर होने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे खासे परेशान नज़र आते हैं, लेकिन बारहा उनके मुख्तलिफ उनके जंगी एक्सपर्ट, उनके वज़ीरे जंग और दीगर लोग ये दावा कर रहे हैं कि हर रोज़ कि हम अब ईरान पर आखिरी हमला करेंगे, उसके बाद जवाबी हालवाई हमला के काबिल नहीं रहेगा, जबकि पाकिस्तान इनकलाब उससे 10 गुना ज़्यादा ताकत से इसराइल पर हमला करते हैं। खलीजी ममालिक की उन एयर बेसिस पर करते हैं जिनका इसको चंद रोज़ कबल यूएई की ऑयल रिफाइनरी पर भी ईरान ने हमला किया, जिससे बड़ी आग लग गई। और ईरान का कहना है कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान ने मीडिया ने दावा किया है कि इनका मिसाइल और ड्रोन का ना ख़त्म होने वाली उन्होंने वीडियो जारी की है कि हम महीनों अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखेंगे और आखिरी एक एक खून का बदला लेने तक इसराइल को तबाही के दहाने में ले जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका के B-2 ने ईरान की तनसीबात पर, जहां जजीरे पर तेल की 80 से 90% तरसील की जाती हैं, वहां पर बहुत लेटेस्ट टनों के हिसाब से B-2 तैयारों के जरिए बम गिराए और इतने गिराए कि नुकसान हुआ, जिस पर ईरान ने कहा कि इस जजीरे पर कब्जे की ख्वाहिश इनकी होगी तो अमेरिका को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जैसे नेतन्याहू एक पिछले चंद दिनों से लापता है, डोनाल्ड ट्रंप भी अवाम का सामना करने के काबिल नहीं रहेगा। ईरान ने कहा कि खलीजी ममालिक से भी उन्होंने मुतालबा किया कि जहां जहां से उनकी बेसिस जो अमेरिका को दी हो रही है, वो अब उनकी बंदरगाहों का, अमेरिकन बैंकों का, और जहां पर अमेरिकन CIA के लोग बिल्डिंगों में छुपे हैं, अब उनको निशाना बनाएगा, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने
ایران کے نہ صرف سکولوں پہ بلکہ ان کی تیل کی تنصیبات پر، بچوں کے سکولوں پر ان کی قیادت کو نشانہ بنایا، اور جوابی حملہ کرنا ان کا اپنے ملک کے تحفظ کا آئینی حق ہے۔ ناظرین، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چند روز قبل ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک وائٹ ہاؤس میں بریفنگ دی گئی تھی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ وہ کہا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ سے پہلے کہا گیا تھا کہ ایران پر حملہ نہ کیجیے گا، ان کی میزائل بنانے کی صلاحیت اور ڈرون بنانے کی صلاحیت پہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ کئی مہینے جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ پہلے ایران نے اپنی چھوٹی اور معمولی نوعیت کے میزائل ڈالے تاکہ ان کا انٹرسپٹ سسٹم کے نقصانات ہوں، جب چند دن 10 دن وہ کرا کے اب بڑے حملے کیے جا رہے ہیں۔ بیلسٹک میزائل نے جس طرح سے ان کی تباہی ڈالی، اب اسرائیل جنگ سے بھاگنے کے باوجود بھی بھاگ نہیں پا رہا۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا گیا ہے کہ کویت میں امریکن بیسز پر ایران نے بڑے حملے کیے ہیں، اور یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب وہ نہ لگا۔ پاکستان نے آخر میں بتاتا چلیں کہ گزشتہ رات قندھار میں ملا سعید اللہ، جس نے پاکستان میں ڈرون حملے کرائے تھے، دہشت گردی کراتے تھے، ان کو جوابی جواب دیا ہے، جس سے ان کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب اس وقت چین اور رشیا ایران، اسرائیل اور امریکہ میں جنگ رکوانے کی تمام ممکنہ کوشش کر رہا ہے۔ چین کے اور رشیا کے پوٹن نے امریکن حکام سے بات کی، چین کی بات کی، خلیجی ممالک سے کی، اور اس وقت بعض اسلامی ممالک خصوصاً پاکستان زور دے رہا ہے کسی بھی صورت میں اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کرنی چاہیے اور اکٹھے ہو کر اسرائیل کو جواب دینا ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو عمران خان کے ساتھ سنسیر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد حکومت نے جو عمران خان کو جیل میں رکھا ہے، جو ان کی آنکھ کی بنائی چلی گئی ہے، جسے انٹرنیشنل میڈیا نے کامن ویلتھ نے کہا، عمران خان کی ولیمہ خان نے کہا، ہم عوام سے گزارش کریں گے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، اب عوام سڑکوں پر نکلے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کیا جائے، احتجاج کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان حکومت عمران خان کو رہا نہیں ہونا دینا چاہتی۔ ان کا خیال ہے کہ بانی پیٹی عمران خان ڈیل اور ڈھیل سے نہیں آئے گا۔ اگر عمران خان کی رہائی، خود رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کی قیادت کرتی ہے، عمران خان کی رہائی کا مطلب ہے کہ نون کی قیادت جیل میں چلے جائے۔ کیا اپنے آپ کو جیل سے بچانے کے لیے کسی کو، سابق وزیر اعظم کو جیل میں رکھنا اور اسے عدالتی نظام میں انصاف نہ دینا انصاف کا قتل نہیں ہے؟ ناظرین، پاکستان ایران کا خلیجی ممالک کے ساتھ جو مین رول ادا کر رہا ہے رشیا اور چین، اگر یہ جنگ نہ رکی تو دنیا میں تیل کا بحران اور گیس کا بحران پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ مہنگائی کی شدت سے اس وقت یو اے میں جو ان کی زیادہ انکم تھی ٹورسٹ کی اور آئلز کی، سعودی عرب کی، اس ترسیل کے ختم ہونے سے دنیا ایک تیل کے بحران کے، گیس سے بحران کے، اور مڈل ایسٹ سے خصوصاً انٹرنیشنل انویسٹر جا رہے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اسلامی ممالک کے مفاد میں فوری طور پر یہ جنگ بندی کی جائے اور امریکہ کو روکا جائے کہ وہ ہر ملک کو وینزویلا اور گرین لینڈ کی طرح حملے کر کے وہاں کے صدر اور ان کی اہلیہ کو اغوا کرنے کی روش کو ختم کرو۔ اس سلسلے میں امریکی تھنک ٹینک خود نے امریکہ پر سخت تنقید کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو اپنی دوستی میں ایسی جنگ میں دھکیل دیا جو امریکہ کی جنگ نہیں تھی۔ پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔